حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور انہوں نے 12 سال خلافت کی۔ 12 سال یعنی ان کی مدت خلافت 12 سال ہے۔ حضرت عثمان غنی جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ آج کل جیسے ہم کزن کہہ دیتے ہیں، فرسٹ کزن، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی کی بیٹی تھی یہ ان کے بیٹے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کی بیویاں تھیں۔ پہلے حضرت رقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کی بیوی تھی، پھر وہ فوت ہو گئی۔ وہ جب فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کی بیویاں بنی، اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین یہ حضرت عثمان غنی کا لقب تھا۔ تو حضرت عثمان غنی ان لوگوں میں سے تھے جو شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، یعنی ابتدائی جو 5-6 لوگ اسلام لائے تھے ان میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، اور ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت عثمان غنی صحابہ کرام میں بہت ہی مالدار صحابی تھے، امیر کبیر تھے، اور جس طرح وہ امیر تھے اسی طرح وہ سخی دل بھی تھے۔ یہ غنی کا معنی سخاوت کرنے والا، تو ان کو حضرت عثمان غنی جو بولا جاتا ہے یہ اسی وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ سخی تھے۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں پانی کا مسئلہ تھا، تو ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا، بئر روما۔ تو حضرت عثمان غنی نے 20,000 درہم ادا کر کے وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ مسلمانوں نے 2 موقعوں پر ہجرت کی، ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور ایک مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے حبشہ بھی ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی۔ یہ اعزاز بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح جب وہ خلیفہ بن گئے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے، تو انہوں نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے۔ ایک جو سب سے نمایاں ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو باقاعدہ ایک کتابی شکل میں مرتب کیا اور اس کے مختلف نسخے بنائے، تقریباً 6 نسخے تیار کروائے۔ قرآن مجید کے 6 نسخے باقاعدہ طور پر ایک کتابی شکل میں تیار کروا کر دوسرے ممالک میں بھیجے، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر دوسرے علاقوں تک پہنچ چکا تھا، روم میں، فارس میں، مصر میں، شام میں اور دیگر دور دراز علاقوں میں اسلام پہنچ چکا تھا، جہاں پر زبانیں تھیں، تو ان کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور وہ اس کے پڑھنے میں عجیب غلطیاں بھی کر رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے 6 قرآن پاک کے نسخے تیار کروائے، جن کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں، ترکی میں یہ مصحف عثمانی جو اس وقت تیار کیے گئے تھے وہ اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی کی توسیع بھی انہوں نے کرائی، جو عمارت تھی اس کو بھی انہوں نے ترتیب دیا، اور بھی بے شمار عثمان غنی کے کارنامے تھے۔ اور 12 سال انہوں نے حکومت کی، ان کی مدت خلافت کی تھی، اور آخر کار جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس دوران ان پر حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے، تو ان کا جو خون تھا وہ بھی اس قرآن پاک پر گرا جس پر وہ پڑھ رہے تھے۔ تو گویا حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی قرآن پاک خود دے گا۔
پہلے پارے کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت وہ تلاوت کر رہے تھے جب ان پر حملہ ہوا، اور 18 ذوالحج کو وہ شہید ہوئے، اور